اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی اہم ٹاپک کے اوپر ہے کہ روحانیت کیا ہے، روحانیت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو بہت ہی باریکی کے ساتھ ہم روحانیت کے اوپر گفتگو کریں گے آج کی ویڈیو میں۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی جانب۔ لفظ ہے روحانیت۔ اب روحانیت کو ہم الگ الگ کریں، روحانیت کو الگ الگ کیا تو بنا روح نیت، یعنی روح کا ارادہ، روح کا امر۔ انسان کی جو تخلیق ہے 4 عناصر پر مشتمل ہے، یعنی آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ یہ بات روح کے لباس یعنی جسم خاکی کی ہے، یعنی ہمارا جو جسم خاکی ہے نا، وہ 4 عناصر سے تخلیق کیا گیا ہے: آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ اب چلتے ہیں کہ جو روح ہے، روح کی تخلیق نور سے ہے، یعنی نور، یعنی کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد، یعنی نور محمدی سے روح کی تخلیق کی گئی ہے۔ اب روحانیت کا تعلق جسم سے تو ختم ہو گیا، یعنی اب ہم بات کریں گے روح کی۔ روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے، یعنی عالم ازل میں جب اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو تخلیق کیا اور ان کو کہا کہ الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ قالوا بلا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، ہمارا پروردگار ہے۔ اب بات ہو گئی روحانیت کی، کیسے حاصل کریں؟ یعنی روحانیت کے لیے ہم نے جسم سے آگے بڑھ کے روح کی طرف جانا ہے۔ اب روح کے آگے پھر درجات ہیں، روح کی نائب جو 7 لطائف ہیں اور ان کے پھر 9 جزے ہیں۔ 7 لطائف کا تو آپ کو ذکر ہر جگہ ملتا ہے، یعنی لطیفہ، سر، خفی، اخفا، انا، نفس، اور پھر ان لطائف کے 9 جزے ہیں۔ یعنی پہلے ہم نے اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، پھر قلب کا تصفیہ کرنا ہے، پھر سارے جو لطائف ہیں آہستہ آہستہ ان کو بیدار کرنا ہے۔ یعنی پھر جس طرح کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیرے اندر ایک جہان بند ہے، یعنی تجھ کو خبر نہیں ہے کہ تیرے اندر ہی تیری مرض کا علاج ہے، تیرے اندر ہی مرض ہے، یعنی سب کچھ نہ تیرے اندر ہی ہے۔ اب روحانیت کیسے حاصل کریں، روح کیسے طاقتور ہوگی؟ دیکھیں، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بنایا ہوا ہے مقصد، یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اس میں ذات سے اپنی روح کو طاقتور کریں گے، تب ہم روحانیت حاصل کر پائیں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے مرشد کامل، یعنی جب تک مرشد کامل نہیں ملے گا تب تک آپ جتنا مرضی تسبیح پڑھتے رہیں، جتنا مرضی ذکر اذکار کرتے رہیں، وہ صرف آپ کا ثواب کی حد تک ہی ہوگا، اس سے آپ کے لطائف بیدار نہیں ہو پائیں گے۔ لطائف بیدار ہوتے ہیں مرشد کامل کی نظر سے۔ تو روحانیت حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے کہ وہ آپ کسی صاحب سلسلہ بزرگ کے ساتھ جڑیں، اپنے دل کی تار کو ان کے دل کی تار کے ساتھ جوڑیں۔ تو جیسے ہی وہاں سے روحانیت کا نزول شروع ہوگا، آپ کی روحانیت ایکٹیویٹ آہستہ آہستہ ہونی شروع ہو جائے گی۔ پھر مرشد کامل اپنی باطنی نظر سے آپ کے قلب کو زندہ کرے گا، آپ کے نفس کو مارے گا، پھر آہستہ آہستہ وہ آپ کو مجلس محمدی صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد، یعنی مجلس محمدی تک وہ پہنچا دے گا۔ وہاں تک پھر مرشد کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ آگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری تعلیمات کرتے ہیں، پھر آگے خدا کے دیدار، پھر سارے جو آگے کے علوم ہیں، جسہ توفیق الہی ملتا ہے، پھر سارے آگے کے معاملات، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ آپ پھر تعلیمات کرتے ہیں سالک کی۔ تو سب سے پہلے ضروری چیز ہے مرشد کامل۔ آپ مرشد کامل کو تلاش کریں۔ اگر آپ روحانیت کے خواہش مند ہیں تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ تم جس رستے پہ چلنا چاہو، سب سے پہلے اس رستے کے رہبر کو تلاش کرو۔ تو سب سے پہلے اگر آپ روحانیت میں آنا چاہتے ہیں تو کسی صاحب سلسلہ بزرگ سے ذکر قلب کی اجازت لیں، ذکر قلب کریں، پھر آہستہ آہستہ اپنے لطائف کو آگے بیدار کریں۔ اگر آپ کو کوئی مرشد کامل نہیں مل رہا تو میں آخر میں ویڈیو ہمارے مرشد کریم کی لگاتا ہوں، تو آپ ان کے ساتھ ذکر
ذکر قلبی کریں تو اللہ نے چاہا آپ کو ذکر قلبی کی اجازت ہو جائے گی۔ باطنی طور پہ میرے مرشد کریم سرکار سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مدظل العالی آپ کی تربیت بھی کریں گے، جس طرح انہوں نے باطنی طور پہ میری تربیت اب تک کی ہے اور کرتے آ رہے ہیں، اسی طرح وہ آپ کی بھی تربیت کریں گے۔ تو اپنی آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں اور ساتھ ویڈیو کی آواز میں مرشد کریم کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملا کے ذکر قلب کریں، آپ کو انشاءاللہ ذکر قلب کی اجازت ہو جائے گی۔ اللہ 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 اللہ